بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اس مہینے مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر اب آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آج میری تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہفتے کا دن 27ویں شب ہے، شب قدر ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہفتے کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر 26 تاریخ ہفتے کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 1 یا 2 منٹ نکال کر اللہ رب العالمین کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اور یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدم میں آ جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج رمضان کا 26واں روزہ ہفتے کا دن ہے، اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اور عورت جس کا بھی نام لے کر اس عمل کو پڑھے گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے فقر و فاقوں کا، غربتوں کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی پسند کا مہینہ ہے۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ آج موقع ہے، اسے موقع کو ضائع نہ کرنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آج 26 رمضان ہفتے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کے نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार मांग लें। आप बे औलाद हैं, औलाद मांग लें। आप मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन आज रब्बे करीम से मांगते वक्त हिचकिचाना मत। आप किसी बंदे से नहीं बल्कि आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं कि इस खजाने कभी खत्म नहीं होते, जिसके खजाने बहुत वसी व अरीज हैं। एक बार मांगोगे 70 गुना ज्यादा दिया जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद आज हर नामुमकिन हाजात इंशाअल्लाह वो मुमकिन हो जाएंगी। फौरी तौर पर अपनी नामुमकिन हाजात की नियत करके एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा इसमें आजम का, रब की ऐसी सिफात का वजीफा है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ता बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो रमजान के 26 रोजे को पहले नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा रमजान के महीने में या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तफैल इतने रास्ते बनाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 26 रमजान मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देखिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। या मुसब्बिबुल असबाब को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से हर तरह के मसाइल का, हर तरह की परेशानियां का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप यकीन कामिल के साथ ये वजीफा पढ़ लेना। ये मौका आज जिसको मिलेगा, आज जो बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ेगा खुशकिस्मत से मुकद्दर वाला है। वो बंदा जो आज 26 रमजान मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ेगा। आप लोग जब या मुसब्बिबुल असबाब को 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने क्या अमल पढ़ना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 सफाती नाम या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमु या अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये ऐसा सिफाती नाम है, ऐसा बाबरकत, ऐसे मेरे रब की पाकीज़ा सिफत है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिर्फ एक मर्तबा करम के ही तो मुश्ताक हैं। अगर रब्बुल आलमीन की रहमत की सिर्फ एक करम नवाजी हमारे ऊपर हो जाए, हमारे मुकद्दर सवर जाएंगे। या करीमु या अल्लाह को आपने एक सांस में पढ़ना है। या करीमु या अल्लाह एक बार हो गया, या करीमु या अल्लाह 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से अगर आप एक सांस में पढ़ेंगे तो एक सांस में 7 बार पढ़ना है और टोटल 28 बार पढ़ना है। यानी 7 बार एक सांस में पढ़कर फिर सांस ले लें। इस तरह आपने 4 सांसों में 28 बार पढ़ना है। और अगर आप एक सांस में नहीं पढ़ पाते तो फिर आप अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 99 बार पढ़ेंगे। ना एक कम पढ़ना है, ना एक ज्यादा पढ़ना है। 99 का मतलब सिर्फ 99 बार ही पढ़ना है। आप लोगों को 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। दोनों तरीके बड़े मुजर्रब हैं। इनमें से किसी एक तरीके पर अमल कर सकते हैं।
بس اپنے مقصد کی نیت آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر کس چیز سے اللہ رب العالمین کا کرم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے خاص مقصد کو لے کر بیٹھیے گا۔ اللہ رب العالمین کی جب آپ پر کرم نوازی ہوگی تو یقین کریں رشتہ دار بھی دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا نظارہ دیکھنے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام اللہ پاک کا وہ مبارک نام ہے جو کہ عرش معلیٰ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اور سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 3 بار سورہ کوثر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد 1 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے، آپ کی انشاءاللہ پاک ہر دعا کو قبول منظور فرمائے گا۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب کی ذات ضرور عطا کریں گے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت ایک چیز کو دھیان میں رکھیے گا، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے تصور میں ہو کہ آپ لوگ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ پاک اس مقصد میں آسانیاں فرماتا جائے گا، اس مقصد میں آپ کے لیے کامیابیاں ہوتی جائیں گی۔ اللہ پاک بے شمار آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ وظیفہ جو بتایا وہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس رب کریم کا کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔